آپ یار انتظامیہ والے میں بیٹھ جائیں نا، آپ خیال چھوڑ دیں نا، بخار والے چھوڑ دیں پھر ہو سارا بس جڑا اسی آپ کے آگے بیٹھ جائیں باؤن نہ بڑھاؤ۔ ختم قرآن میں جو تقریب ہونی نا، اس میں عزت کرے کرو جنگ تے نہیں بیٹھی ہوئی ادھر آؤ ادھر آؤ سونا آنے کو ادھر میں بیٹھے دین سارا نائے ادب نہیں دین کڑا ہے ایمان کڑا ہے۔ الدین کلو ادب دین سارا احترام نام ہے۔ تھوڑے نبی آکھیا میں لوگ ادب سکھانے سے ادب نہیں تو یہ زندگی آپ کوئی باتیں نہ کرے بھائی۔ ارے انگلینڈ والوں ذرا خاموش ہو کے بیٹھو، خاموش ہو کے بیٹھو بھائی، 2 منٹ مہربانی ہوگی ناراض نہیں۔ مجلس کی آداب جو ہے نا، آداب یہ بہت ضروری ہے اور با ادب ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور بے ادب ہمیشہ ناکام۔ ایک مسلمان کسی علاقے میں چلا گیا، اس کے پاس اللہ کا قرآن تھا، غیر مسلم سے اس نے کہا یا میں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی رات گزارے ہم آپ کو کھانا دیں گے بستر دیں گے۔ رات میں کھانا کھا لیا سونے کا وقت ہوا تو اس نے کہا یار میرے پاس ایک کتاب ہے میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں، میں کہاں رکھوں؟ ان کا کیا کتاب ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس اللہ کا قرآن، اس کا نسخہ ہے میرے پاس۔ میں تو سو جاؤں گا تم تو کافر ہو، کافروں کا گھر ہے، میں اس کو کہاں رکھوں؟ انہوں نے کہا آپ کے ہمارے والے ہم جانے قرآن پاک کپڑے میں لپیٹ کے لے لیا، اس کو کہا مسلمان کو تم سو جاؤ۔ اب خامد بیوی یہ مشورہ کرتے ہیں یہ مسئلے کے بعد جو کتاب ہے یہ تو آسمانی کتاب ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، ہم اس کو رات کو کہاں رکھیں گے؟ انہوں نے مشورہ کیا یہ تو سر پہ رکھنے کی قابل کتاب ہے، آدھی رات تک میں اس کو سر پہ رکھ کے بیٹھوں اور بیوی کہتی ہے آدھی رات میں اس کو سر پہ رکھ کے بیٹھوں گا، اس کو نیچے نہیں صبح ہوئی، اللہ نے دونوں کو کلمے کی توفیق نصیب فرمائی اور پڑھا لا الہ الا اللہ۔ معمولی چیزیں نہیں ہیں دین سے محبت، جنات کی جماعت آ گئی، کیوں آ گئی؟ جب اللہ نے اس قرآن کو آسمان سے اتارنا شروع کیا، پہلے قرآن خود کہتا ہے یہ جنات آسمان پہ جاتے تھے، جہاں سے اللہ فرشتوں کو احکامات دیتے تھے، یہ کچھ نہ کچھ سن لیتے اور وہ نیچے آ کے جو بھی فٹ پاتھ پہ بیٹھے نا اس کی کان میں ڈالتے، وہ ساتھ آزاد میں آج یہ ہوگا اللہ نے حکم دیا اس نے تو ہونا ہی ہونا ہی، اب وہ تو ہو جاتا، اب کہتے ہیں سنا پہنچے ہیں پتہ ہے اس کے نہیں ہے آنکھیں اس کے نہیں آنکھیں آج کل چڑیا لگا میں شروع کر چل رہا ہے، چڑیا بابا فیصلہ کرنا ہے وزیر اعظم کون بن سکتے کون، چڑیا فیصلہ کرنا تلاش میں نکل پڑے، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، وجہ تلاش کرو، بیماری کیا ہے، سبب کیا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جانا، وہ آپ کے ٹیسٹ کرائے گی، کوشش کرے گا کہ پہلے محض کے اندر اس بیماری کو تلاش کرو پھر اس کا علاج کرو۔ وہ اپنی پریشانی کا سبب تلاش کر رہے ہیں کہ ہم آسمان پہ جا سکتے ہیں، ہمارا داخلہ کیوں بند ہو گیا، اوپر جاتے ہیں تو فرشتے شہاب ثاقب پیچھے لگتے پھرتے پھرتے تھک گئے نا، اللہ کی رحمت میں مشکل اللہ فرماتے ہیں ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا سبب ہے، وقت نخلہ کی وادی ہے
مکرمہ کا شہر ہے اور رحمت للعالمین صبح کی وقت قرآن کی تلاوت جب تقدیریں بدلتی ہیں تو کیسے بدلتی جب پہنچے کانوں میں قرآن کی آواز قرآن کہتے ہیں ان تعبیر کرنے لگا خاموش ہو جاؤ انا سمینا قرآنا عجبا یہ تو بڑی عجیب کلام ہم سن رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسی آسمانی کلام ہم نے سنی نہیں خاموش ہو جاؤ خاموش ہونا ادب ہے یا بہتری ہے باتیں کرنا ادب ہے باتیں کرنا چاہتا یہ ادب ہے نا قرآن کا بے ادب بنے یا با ادب بنے سارے پڑھے لکھے ہو الحمدللہ نوجوان ہو الحمدللہ پرانے زمیندار بیچارے تو نہیں ہے اب کون نہیں سمجھ سکتے اب جب انہوں نے قرآن کا ادب کیا اللہ نے ادب کی وجہ سے انہیں ایمان کی توفیق نصیب کی اور قرآن کی سورت ہے 29ویں پارے میں جس کا نام ہے سورہ کیا نام ہے سورہ ایک مسئلہ یہ سمجھا دیا کہ ادب کرو گے تو کچھ ملے گا ادب نہیں کرو گے تو کچھ بھی انہوں نے تو خود بخود ایسے کیا اور ہمیں تو خدا ادب کا حکم دیتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا جب بھی قرآن پڑھا جائے کانوں کا رستہ کھول دو زبان کا رستہ بند کر دو باتیں زبان سے ہوئی ہے کانوں سے اور سننا زبان سے ہوتا ہے یا کانوں سے مطلب کیا ہے اب اللہ خود نتیجہ بیان کرتا ہے لعلکم ترحمون میں خدا تم پہ رحم کر دوں ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ رحم کر یا اللہ رحم کر یا اللہ رحم کر دعائیں کرتے ہیں نا کیا آپ نہیں کرتے ہو تو سارے کرتے ہیں اللہ رحم کر پریشانی ہوتی ہے یا اللہ تو رحم کر اگر رحم چاہتے ہو تو میرے قرآن کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر قابل قدر بھائیوں یہ احترام جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے آج کل ادب والی بات تو رہی نہیں بس نفسہ نفسی ہے یہ سارا قرآن قاری مجید علی شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کر دی ہے رات بھی جا رہی ہے بات بھی جا رہی ہے اور آپ کو تو مبارک ہو گیا آپ کے ٹوپے والے رات میں سارے شب بیدار ہیں ان کی روز ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے کوئی بڑی بڑی لائٹیں لگا کے لیلۃ القدر کو مارتے ہیں اور کوئی جناب بڑی سکرین لگا کے لیلۃ القدر کو مارتے ہیں ہماری روز رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے اور میرا نبی کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ دعائیں پڑھ کے سو جاؤ نماز پڑھی ہے خدا نے تیرے گناہ معاف کر دیا اب سو جا پاک ہو گئے ہو سکتا ہے سوئے تو پھر نہ اٹھ سکے ہو سکتا ہے سوئے تو پھر نہ اٹھ سکے اور اسی حال میں اللہ کے پاس چلا جائے تو کیوں نہ اس حال میں جائے کہ تجھے نماز پڑھی ہو استغفار پڑھا ہو نوافل پڑھے ہو اور بسم اللہ و بسم کا نور واقعہ پڑھ کے سو جائے اور فرمایا صبح سویرے تہجد کی نماز پڑھو با جماعت نماز پڑھو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے ساری رات تو سویا رہے میں خدا ساری رات تجھے عبادت کا ثواب ساری رات نفل پڑھتا رہے صبح کی نماز چھوڑ دے تو تیرے نفل پڑھنے کی کوئی احترام بھائیوں اتنی خوشی کا
قرآن کے کیا ہے امام مقتدی تھے چلے نکلتا ہے یا سمجھ نکلتا ہے یہ ہمیں سب دیتا ہے کہ غیر مسلم ممالک میں بھی جا کے اگر دین کے ساتھ نسبت رکھو گے تو اللہ غیر ممالک میں بھی تجھے قرآن سے نوازے گا اور اپنے ملک میں آ کے تجھے مسلح رسول پہ کھڑا کرے اور اگر اپنے ملک میں رہ کر کے بھی علماء سے نفرت کرے مسجد میں داخل نہیں ہوگا استادوں کا احترام نہیں کرے گا اور میں رہتے ہوئے تجھے نماز کی توفیق تو بیرون بیچے گا یا چرس بیچے گا یا ایس بیچے گا اس پہ تیرا وقت ہو گیا بھائیو یہ بہت خوشی کی بات ہے اور یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ بیرون ملک جانے سے یا زیادہ دولت ہونے سے یہ قرآن منع نہیں کرتی اور نہ قرآن اس سے منع کرتا ہے کہ ایک آدمی عالم دین ہو قرآن والا ہو تو وہ کاروبار نہ کرے تجارت نہ کرے اس کے پاس دولت ہو سلیمان پیغمبر سے بڑی بادشاہ کس کے پاس ہمارے ابن عفان سے زیادہ دولت کس کے پاس تھا ساری چیزیں ہمارے لیے روا ہے جائز ہے بشرطے کہ ہمیں اللہ ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور ہم اپنی زندگی اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار لیں برائیوں سے دور ہو جائے نیکیوں سے پیار کرے اور نیکیوں سے پیار تب ہوگا جب نیکوں سے پیار نیکیوں سے پیار تب ہوگا جب نمازی کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز کی توفیق ہوگی قاری صاحبان کے پاس بیٹھو گے دل نہیں چاہے گا میرا بچہ بھی قاری بنے امام سے بتاؤ نا اور اگر ڈگری والوں کے پاس بیٹھو گے تو دل کیا جائے گا میں بھی ذرا تسبیح والوں کے پاس بیٹھو گے تو رات میں تسبیح پکڑنی پڑے گی ہمارے پاس بیٹھو گے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہنا پڑے گا اور مثال مشہور ہے اچھے سنگ اچھوں کے ساتھ دنیا میں بھی کامیاب کرتے اللہ ان کو آخرت میں بھی کامیاب کرتے اللہ ہم سب کو ایسی خوشیاں نصیب جیسے عثمان کا بچہ اللہ ہمارے سب کے بچوں کو ایسا کرتے اب یہ حافظ بھی ہے قاری بھی ہے کالج بھی پڑھتے کالج اس کو روکتے قرآن اس کو روکتا ہے کالج پڑھنے سے نہیں قرآن روکتا یہ ہماری طرف سے بھی ہے مولوی آدمی بن جائے تو دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا عالم بن کے ساری دنیا کا کام ایک دفعہ افغانستان چلے گئے اس کے بعد کی بات ہے طالبان سے پہلے ختم ہونا ہے تو وہاں پہ اب کابل کی یونیورسٹی ہے بڑی یونیورسٹی اس طرح جامعۃ الازہر ہے مدینہ یونیورسٹی ہے ہمارا دارالعلوم دیوبند ہے اس طرح کابل یونیورسٹی دنیا کی بڑی یونیورسٹی وہاں چلے گئے وائس چانسلر صاحب سے ملاقات ہوئی نہ اس کے گلے میں ٹائی ہے نہ اس کی پتلون ہے نہ اس کی داڑھی چٹ ہے سر پہ پگڑی ہے چہرے پہ داڑھی ہے سنت کے مطابق لباس ہے اور بیٹھ کے حدیث کا سنو یونیورسٹی میں بیٹھ کے حدیث کا سنو ملاقات میں کہنے لگے اس یونیورسٹی میں کچھ شعبے ایسے تھے جن کو سپیشل بے حیائی کے لیے بنایا گیا تھا جیسے ہمارے اسکول کالج میں گانا بجانا بچوں کو سکھاؤ ڈانس ناچنا بچوں کو سکھاؤ بچوں کے سروں سے دوپٹے اتارو ہم نے کہا آج کے بعد کوئی آدمی ایسا کام نہیں کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف اور اب آپ ہماری یونیورسٹی میں دیکھ لیں سب کے سروں پہ پگڑیاں ہیں چہرے پہ سنت رسول ہے اور آپ ایسے سمجھیں گے جیسے آپ جامعہ قاسمیہ کے اندر فلموں میں جا کے پڑھیں اس نے کہا جی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس نے کہا ہمارا مقصود کیا ہے بعض لوگوں نے کہا نا طالبان آ گئے کہ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو زمین کا ٹکڑا خدا ہمیں دے دے ہم اس پہ خدا کی شریعت بات یاد رکھو بھائیوں باتوں سے کام نہیں چلتا کام سے کام چلتا ہے میں
100 بھی دفعہ کہو پانی 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 پانی، میری پیاس نہیں بجھے گی، اور اگر آپ مجھے گلاس پانی کا دے میں پی لوں تو میری پیاس کیا بجھے گی؟ یہ عمل کا جو اثر ہوتا ہے وہ قول کا اثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہماری یونیورسٹی سے جو اسٹوڈنٹ فارغ ہو، طالب علم فارغ ہو، پہلے مسلمان ہو پھر وہ ڈاکٹر ہو، پہلے وہ مسلمان ہو پھر وہ انجینئر ہو، پہلے وہ مسلمان ہو پھر وہ سائنسدان ہو، کہ اس کے وجود میں جب اسلام ہوگا اس کے وجود سے خیر نکلے گی، اس کے وجود میں اسلام نہیں ہوگا تو شر نکلے گی۔ بالٹی میں دودھ ہے تو کیا نکلے گا؟ پانی ہے تو کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا نکلے گا؟ اپنے ملک کو دیکھ لو، کسی بھی تنقید نہیں کرتا، اسکول و کالج کے پڑھے ہوئے سارے دیکھ لو، کون سا ظلم ہے جو نہیں ہے؟ خود کہتے ہیں میں نے یہ ظلم کیا، وہ کہتے ہیں تو نے ظلم کیا، وہ کہتے ہیں تو نے یہ ظلم کیا ہے۔ مدرسے کے پڑھا وہ فضل الرحمان بھی ہے، ناراض نہیں ہونا، ایڑی چوٹی کا دور ساری دنیا نے لگا لیا کہ 1 روپیہ اس پہ کرپشن ثابت کر لے، اللہ کی قرآن کے ختم کی مجلس میں بیٹھو، اللہ کا نام لے کے بتاؤ کوئی ثابت کر سکتے؟ بولو پارٹی بازی علیحدہ بات ہے، میں اس میں نہیں جاتا ختم قرآن کی میں پڑھے، آخر وہ بھی تو ایک انسان ہے، لیکن وہ ادارے دار لوگ کا پڑا ہوا ہے، وہ ایک عالم کا بیٹا ہے، ایک عالم کا پوتا ہے۔ اور یہ بات سنو، 4 سلسلے ہمارے بیت کے، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور 14 چشتیہ، چاروں مسالک کا، چاروں کا وہ جو امیر ہے، چاروں طبقات نے اس کو خلافت دی ہوئی ہے، معمولی انسان نہیں ہے، ہم جس میں مولوی ہے، قرآن کا بہترین قاری ہے، رمضان میں خود مصلی میں کھڑا کر قرآن سناتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو انسان کہتا ہے قرآن سنتا ہے۔ پورے پاکستان کے جتنے علماء ہیں، جتنے اولیاء کرام ہیں، سارے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ کچھ نہیں ہے، صرف زمین اور آسمان، صرف زمین اور دیکھ لو میڈیا 24 گھنٹے تم دیکھ لو کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے کہا چانسلر صاحب نے، پاکستانیوں ہماری کوشش یہ ہے کہ یہاں سے نکلنے والا طالب علم پہلے اس کے اندر ایمان ہو، خوف خدا ہو، شریعت کا علم ہو، وہ جہاں بیٹھے اس کے وجود سے خیر نکلے، اس کے وجود سے شر نہ نکلے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا بارک اللہ جو پڑھا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، اللہ نے جو بیان کیا ہے، یا اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول فرما، بچے کی عمر میں برکت فرما، علم میں نبوت نصیب فرما، دنیا کی تعلیم بھی ہم ہمارے بچوں کو نصیب فرما، دین بھی نصیب فرما، ہماری دنیا بھی خوبصورت بنا، ہماری آخرت بھی سنبھال دے یا اللہ، ہمیں بہترین معاشرہ نصیب فرما، بہترین انسان بنا، بہترین دین بنا۔ اپنے قوم میں میت کے بارے میں کچھ مسائل چل رہے ہیں، دعا کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے میت کے گھر سے۔ ہم نے دیکھا ہے آپ نے کہ صبح کی نماز کے بعد دعا شروع ہوتی ہے اور شام تک گھر والے بیچارے پورا خاندان بنا رہتا ہے، نہ وہ پیشاب کے لیے جا سکتے ہیں، نہ وہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ وہ آرام کر سکتے ہیں۔ یہ کون سی اس کے ساتھ ہمدردی ہے؟ میں ایک بھائی کا نام نہیں لیتے گئے لگا، اس آج میرا بچہ بہت ہو گیا، رمضان کا مہینہ تھا تو 12:30 بجے ایک آدمی گاؤں کا میرے پاس دعا کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، ترتیب بنا رہے ہیں، آپ سے بات پہنچ گیا نا کہ ہماری دعا میں ترتیب ہو میت کی بخشش کے لیے، کہ میت والوں کو بھی سہولت ہو، ہمیں بھی سہولت ہو۔ اب 3 دن ہمارے پاس نماز ہے، صبح بھی جاؤ شام بھی جاؤ، صبح بھی جاؤ شام بھی جاؤ، اور قوم اگر خدا نخواستہ
خواستہ تو 3 میت ہو جائے تو پھر آدمی تو کام ہی نہیں کر سکتا. اور موٹر سائیکل کے بغیر اتنا بڑا گاؤں ہے, 4 موزے ہیں, 4 پٹوار خانے ہیں, پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم نے کہا ایک دفعہ آ کر کے جلدی سے بیٹھو اور سستی نہ کرو, ورزش نہ کرو, جلدی سے بیٹھو, سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ اخلاص پڑھو, مرحوم کے لیے دل سے دعا کرو اور پھر آرام سے اٹھ کے چلے جاؤ. پتہ چلے تو آدمی آیا کسی کے غم میں شامل ہونے کے لیے آیا ہے اور اس کو دیکھ کے اب غم والوں کو غم کم ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ بتاؤ. اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ دعا کی ترتیب ہو جائے, عصر کے بعد دعا ہو اور صبح 9 بجے تک 8 بجے تک دعا ہو. پھر ساتھیوں کی ایک بات گھر سب آئیے سامنے, بھائی پھر سارا دن گھر والے مسجد میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ گاؤں والوں نے تو آنا نہیں, اب مہمان آئے گا, محبوبی سے آئے گا, مشکل سے آئے گا, بدروں سے آئے گا. کچھ ساتھیوں کی رائے ابھی ہمارا کوئی مشورہ نہیں ہوا کہ 9 بجے کے بعد ہم اپنے حجرے میں چلے جائیں اور جو ہمارا کوئی مہمان آتا ہے وہ حجرے میں اس کو بٹھائیں, چائے کا وقت ہے چائے بنائے, کھانے کا وقت ہے کھانا کھلائے اور پھر عصر کی نماز میں مسجد میں آ جائیں اور سارے بیٹھ کر کے پڑھیں. یہ تجویز بھی مجھے اچھی لگی ہے, آپ کو اگر اچھی لگے نہ لگے, بھائی آخر 9 بجے کے بعد اصل میں مسجد میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ مہمان تو آئے گا, مہمان کو تو اجازت ہے جس وقت بھی آیا دوپہر کو آئے, شام کو آئے, مہمان ہے ہمارا آ سکتا ہے. اور ایک مسئلہ یہ چل گیا ہے کہ گھر میں میت ہو جائے تو چاول پکاؤ اور محلے کی ساری عورتیں بیٹھ جاتی ہیں. مزے کی بات ہے کہ دروازہ بھی گھر والے بند کرتے ہیں, میرے دوسرے دلے گاڑی چولہا نہیں پیچھے آتی. ساری مشکورات ہماری مائیں نے وہ چاول کھاتی ہیں. پہلے مسئلہ صرف کھانے تک تھا پڑ گیا, اب مشکورات نے بتایا ہے کہ ساتھ شاور میں بھی ڈال کے لے کے جاتی ہے. یہ اور زیادہ پریشانی بھائیوں, جس کا باپ مر جائے, جس کی ماں مر جائے, جس کا جوان بیٹا مر جائے, اس کے دل کی کیفیت کیا ہو اور اس کے سامنے ہم بیٹھ کے چاول کھائیں, اس کے گھر سے ہم چاول لے کے اپنے گھر لے کے جائیں, ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتا, ہماری غیرت ہمیں نہیں پوچھتی کہ کیا کر رہے ہیں. اس کی آنکھوں میں آنسو جا رہی ہیں, وہ رو رہا ہے بیچارہ اور تو بیٹھ کے چاول کھا رہا ہے. اسلام نے ہمیں بھائی یہ تعلیم دی ہے, جس کے گھر میں غم آ جائے تو اس کے ساتھ تھا. پیارے نبی کی تعلیم دی. جعفر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے, وہ شہید ہو گئے. حضور نے کہا اسنوا لآل جعفر طعاما, جعفر کے بچوں کے لیے, چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے, بیوہ رہ گئی, فرمایا ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو کہ ان کے گھر میں فوت کی ہو. گھر میں ایک بات ہمارے الحمدللہ چل چکی ہے کہ 3 دن تک دوست احباب کھانا بھیجتے ہیں, الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن پہلے دن کا جو پرابلم اور مسئلہ ہے نا, اس بارے میں بھی ہم نے مشورہ کیا ہے کہ آئندہ یہ ظلم پہلے دن والا نہ کیا جائے. ہماری مائیں بہنیں غم میں آئیں اور جب جنازہ نکل جائے تو خاموشی سے اپنے گھروں کو چلی جائیں. یہ شاپر بھرنے والا کام یہ ہے. ہم تو شاپروں کو روتے ہیں, یہ چامرے نہیں چلے چلو, خدا نے قسم پہلے تک 2 بچیاں کو جو پتر نشانی, اور ہم جنازے میں جاتے ہیں, ہم قبر میں کھڑے ہو کے سلام نہیں پھیرتے, لوگ پہلے حجرے میں آ جاتے ہیں اور کھوپرے اور روٹیاں آتی ہیں اور جناب چوری بنا بنا کے کھاتے ہیں. ایسا دل ہے تمہارا, پتھر دل ہے تمہارا. ارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا خوشی ہو تو کھلاؤ لوگوں کو, بچے کی شادی ہے, مکان بنایا ہے, دعوت کرو ساتھیوں کی. لیکن جب اس کے گھر میں غمی آ جائے تو پھر غمی میں غمی ہونی چاہیے, غمی میں خوشی کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. یہ کچھ باتیں ہم انشاءاللہ مشورہ کر رہے ہیں, آپ سارے رات متفق ہیں نا انشاءاللہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کرے نا تو باقی اس کو تانے دیتے ہیں, اور جب سارے کریں گے تو انشاءاللہ کوئی تانا نہیں دے گا. برحمتک یا